ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ بقرہ کی ایام معدودات، فمن كان منكم مغيظا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 184۔ ترجمہ ہے گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو تو روزے رکھنے میں زیادہ بہتری ہے تمہارے لیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہے اس کے بہانے بنا لیتے ہیں کہ بھئی چلو فدیہ دے ڈالیں گے۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، فدیے کا مسئلہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، آخری وقت میں ہے، جب آدمی بالکل بھی ہمت نہیں رکھ پا رہا ہے اس وقت فدیہ دے۔ لیکن اگر بیمار ہے، فدیہ دیا ہے، صحت مند ہو گیا ہے، پھر اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، یاد رکھنا۔ فائدہ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 ہے فرض روزوں کی ایک تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر میں صرف 29 یا 30 دن ہی ہے۔ سال بھر میں 29 یا 30 دن ہی کے روزے رکھنے ہیں، لہٰذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا کسی شخص کو رمضان میں لمبا سفر پیش آ جائے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں۔ جتنے روزے ان سے چھٹ جائیں رمضان کے بعد ان چھٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے جو نہایت بوڑھے ہو گئے ہوں، ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی بھی امید نہ ہو تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ نمبر 4 ہے اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ جیسا کہ آج کے سفر ہے، کیا ہے، انسان بائی پلان سفر کر رہا ہے، ٹرین میں بھی انسان کو کھانے پینے کی ضرورتیں چیزیں جو ہے نا مہیا ہو جاتی ہیں۔ آج وہ سفر نہیں ہے کہ جو ہے کھانے پینے کے راستے میں جو ہے بڑے مسائل ہیں، آج تو جو ہے نا آدمی ساتھ میں لے کے نکل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور بہت سے شب بیدار راتوں کو جو ہے نا عبادت کرنے والے ایسے ہیں، جاگنے والے ایسے ہیں، سوائے جو ہے نا رات کی مشقت کے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو برے کاموں سے نہیں بچاتے ہیں، وہ دوسروں کی غیبت میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کو جو ہے نا برا بھلا کہنے میں لگے رہتے ہیں، نظر بد کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں غلط خیالات ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر روزے کے جو ہے نا اثرات حاصل کرنے ہو، روزے کی برکات حاصل کرنی ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فائدہ اس حدیث کی شرح میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ اول یہ ہے کہ اس شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے،
جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جیسا میں نے بتایا دوسرے کی غیبت کرتا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت بھی یا کوئی حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا گویا کہ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسنون دعا افطار کرنے